بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ہم سورہ الانعام کی آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم 91 آیت سے لے کے اور 95 آیت تک کا مطالعہ کریں گے۔ جو سورہ الانعام ہے خواتین و حضرات، یہ مکہ کے آخری دور میں اتری، اور اس میں اللہ رب العالمین نے توحید کا ذکر کیا ہے اور شرک سے بچنے کی ہدایت کی ہے، اور رسالت کا ذکر کیا ہے اور آخرت کا ذکر کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بہت وضاحت سے اس سے پہلی آیات میں یہ بتا دیا ہے کہ اگر انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال ضائع ہو جاتے۔ تو یہاں پہ سورہ الانعام کی 91 آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ان لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنا تھی وہ قدر نہ کی، جبکہ یوں کہہ دیا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ آپ یہ کہیے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی ہے جو موسیٰ لائے تھے، جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ نور ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جس کو تم نے متفرق اور آنکھ میں رکھ چھوڑا ہے، جن کو ظاہر کرتے ہو اور بہت باتوں کو چھپاتے ہو، اور تم بہت سی ایسی باتیں بتائی گئی ہیں جن کو تم نہ جانتے تھے اور نہ تمہارے بڑے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے نازل فرمایا ہے، پھر ان کو ان کے خرافات میں کھیلتے رہنے دیجئے۔ تو خواتین و حضرات، جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت تھی وہ تمام انبیاء کی طرف آئی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی یہ ہدایت اور روشنی آئی تھی، اور اسی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے بہت وضاحت سے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں وہ قدر نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بشر پر کتاب اتاری۔ تو اس سے پہلے بھی جتنے انبیاء گزرے تھے، اور خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے کہ وہ بھی ایک انسان تھے، اور ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب اور روشنی اتاری، اور اس میں سے لوگ یہودی بہت کچھ چھپاتے تھے اور بہت تھوڑا ظاہر کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان کو اپنی کھیل تماشے میں مصروف رہنے دیجیے، کیونکہ ایک دن بہرحال اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے حاضر ہونا ہے، اور اس دن ہم نے جواب دہی کرنی ہے۔ سورہ الانعام 92 آیت۔ اور یہ بھی ایسی ہی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، جو بڑی برکت والی ہے اور اپنی پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، تاکہ آپ مکہ والوں سے اور اس کے پاس کے لوگوں کو ڈرائیں، اور جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں ایسے لوگوں پر ایمان لے آتے ہیں اور اپنی تمام نماز پر مداوت رکھتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، جو قرآن ہے وہ جو اس سے پہلے کو آسمانی کتب اتریں ان کی تصدیق کرتا ہے، اور اس لیے اترا کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں القریٰ مکہ کی طرف اشارہ ہے، اور اس کے جو دائیں بائیں لوگ تھے ان کو اس سے وارن کریں کہ وہ لوگ جو اس پر ایمان لے آتے ہیں اور آخرت پر ایمان لے آتے ہیں وہ یقیناً اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ سورہ الانعام 93 آیت۔ اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ تہمت لگائے یا یوں کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، حالانکہ اس کے پاس کسی بات کی بھی وحی نہیں آئی، اور جو شخص یوں کہیں کہ جیسا کلام اللہ نے نازل کیا ہے اس طرح کا بھی میں بھی لے آتا ہوں۔ اگر آپ اس وقت دیکھیں جب یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے اور اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کی سزا دی جائے گی، اس کے سبب کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے جھوٹی باتیں لگاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے تکبر کیا کرتے تھے۔ خواتین حضرات، بہت اہم آیت ہے کہ کسی بھی صورت میں کوئی آدمی اگر اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ بولے گا کہ اس پر بھی وحی آتی ہے، تو اس آدمی کو
آخرت میں بہت شدید تکلیف ہوگی، اور یہ تکلیف موت کے وقت شروع ہو جائے گی، اور یہ اس لیے ہوگا کہ وہ تکبر کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بولتا تھا۔ یہ چیز آج کے دور میں بھی بالکل صحیح ہے۔ خواتین حضرات، اگر ہمیں قرآن کا علم ہو اور ہمیں قرآن کی آیات کا علم ہو تو اس صورت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں صرف اور صرف سچ بولنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور اپنی طرف سے نہ تو اس قرآن کے بارے میں جھوٹ بولنا چاہیے اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولنا چاہیے، کیونکہ ایسا آدمی جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں جھوٹ بولے گا اور اللہ کے رسول کے بارے میں جھوٹ بولے گا، وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ سورہ الانعام 94 آیت۔ اور اگر تم ہمارے پاس تنہا آ گئے، جس طرح ہم نے اول بار تم کو پیدا کیا تھا، جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو اپنے پیچھے ہی چھوڑائے، اور ہم تمہارے ہمراہ ان کی شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم دعویٰ رکھتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں، واقعی تمہارے پاس آپس میں قطع تعلق ہو گیا اور تمہارا دعویٰ سب کا سب گیا گزرا ہوا ہے۔ تو خواتین و حضرات، اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گمراہی کا شکار ہیں، اور خاص طور پہ جو شفاعت کا اصول ہے قرآن کا اس کو نہیں سمجھ پائے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بچا لیں گے۔ یہی عقیدہ کفار مکہ کا بھی تھا، اور یہ قرآن اس کو بالکل نگیٹ کرتا ہے۔ اگر ہم سورہ البقرہ کی 255 آیت کو پڑھیں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ اللہ رب العالمین کے دربار میں کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی شفاعت کرے سوائے اس صورت میں کہ اللہ تعالیٰ اس کو خود اجازت دیں۔ تو جو شرک کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں، ان کے جو شفیع ہوں گے ان کے درمیان جو تعلق ہوگا وہ قطع کر دیا جائے گا۔ اور یہ یاد رکھیے کہ جو اللہ کے رسول ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ یقیناً مومنین کی شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، لیکن یہ دوبارہ ذہن نشین کر لیجئے کہ جب تک اللہ رب العالمین کا حکم نہیں ہوگا کسی کے بارے میں، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کی شفاعت نہیں کریں گے، کیونکہ قرآن بہت واضح ہے، اور قرآن میں ارشاد ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہ کون ہے جو اللہ رب العالمین کے دربار میں کسی کی سفارش کرے بجز اس صورت میں کہ اس کو اجازت دی جائے۔ تو سب سے بڑی شفاعت جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ اللہ رب العالمین کی اپنی ہے، اور اسی لیے میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو اپنا ایک پرسنل تعلق اپنے رب سے بنانا چاہیے، اور اگر آپ پرسنل تعلق اپنے رب سے بنانا چاہتے ہیں تاکہ اللہ رب العالمین کی شفاعت آپ کو نصیب ہو، تو شرک مت کیجیے، ایمان پر قائم ہو جائیے اور عمل صالح کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر فضل فرمائیں گے آخرت میں، اور اذن فرما دیں گے اپنے رسول کو کہ وہ آپ کے لیے سفارش کریں۔ سورہ الانعام 95 آیت۔ بے شک اللہ تعالیٰ دانا کو اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والے ہیں، اور جاندار کو بے جان سے نکال لاتے ہیں، اور بے جان کو جاندار سے نکال لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ہیں، سو تم کہاں الٹے پھرے جا رہے ہو۔ تو خواتین حضرات، بہت خوبصورت طریقے سے قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں گٹھلیوں کو پھاڑ کر اس میں سے پودے نکال دیتے ہیں، اور جاندار کو بے جان سے نکال لاتے ہیں، اور بے جان کو جاندار سے نکالنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی ہے، یہ ہم کوئی ایسی بات نہیں کر رہے جو دنیا میں نہیں ہو رہی، یہ تمام چیزیں دنیا میں ہو رہی ہیں، اور یہ انسان نہیں کر رہا، یہ اس کائنات کے خالق اللہ رب العالمین کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم واقعی عقل مند ہیں، اگر ہمیں تھوڑی بہت سوچ سمجھ ہے، تو ہمیں اللہ رب العالمین پر ایمان لے آنا چاہیے اور اپنا سر اپنے رب کے سامنے جھکا دینا چاہیے، یہی فلاح ہے، اور اسی راستے پہ چل کر ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔